نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ القمر مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 55 اس کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت میں واقعہ شق قمر کی طرف اشارہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے، تمہارے لیے فیصلہ کن وقت آ چکا ہے، اب مرحلہ آ گیا ہے۔ اے انسانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب تم فیصلہ کر لو، ادھر ہونا ہے تمہیں یا ادھر ہونا ہے۔ تو ابھی تو یہ دنیا چل رہی ہے، ابھی تمہارے پاس مہلت ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، تم خود اپنے لیے اپنی تقدیر کا فیصلہ کر لو۔ ایک دفعہ قیامت آ گئی، اس کے بعد تمہارا اختیار کچھ نہ بچے گا۔ اور فرمایا کہ دیکھو چاند بھی پھٹ گیا۔ چاند کے پھٹنے کا واقعہ معراج کے واقعے کی طرح تمام احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ کبار صحابہ میں علی، ابن مسعود، ابن عمر اور حذیفہ رضی اللہ عنہم سے یہ واقعہ مروی ہے۔ تفصیلات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، مگر واقعے کا انکار نہیں، متواتر طور پہ یہ واقعہ ثابت ہے۔ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منا کی وادی میں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ حج کا موسم ہو تو آپ منا کی وادی میں موجود ہوں۔ مشرکین بھی موجود تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے کہ چاند پھٹا، ایک ٹکڑا غار حرا کی طرف گیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف چلا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہدو اشہدو، گواہ رہنا گواہ رہنا۔ اب اس واقعے کا کیا سبب تھا، اس کے بارے میں 3 امکانات ہیں۔ پہلا امکان یہ کہ یہ واقعہ از خود پیش آ گیا، لوگ وہاں موجود تھے، اتنے میں چاند پھٹا، لوگوں نے دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گواہ بنایا۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ کفار نے نشانی طلب کی کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، اور ان کے مطالبے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دوسرا امکان ہے۔ تیسرا امکان یہ کہ کفار نے خاص طور پہ اسی نشانی کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجئے۔ تو جو خاص نشانی انہوں نے مانگی وہی خاص نشانی ان کو دکھا دی گئی۔ یہ 3 امکانات ہیں۔ اس میں سے جو تیسری بات ہے، اس کا امکان بہت کم ہے، اس کے چانسز بہت کم ہیں کہ کفار نے خاص یہ مطالبہ کیا ہو، اس لیے کہ خاص مطالبے پر تو قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزہ نہیں دکھائے گا۔ کئی دفعہ یہ تکرار آئی ہے قرآن میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے محمد، تو فرمایا گیا کہ نہیں، معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ جہاں تک باقی 2 امکانات کا تعلق ہے، ہاں اس کے چانسز موجود ہیں کہ یہ واقعہ خود بخود ہوا ہو، سب سے زیادہ اس کا چانس ہے کہ بس یہ ایک واقعہ تھا جو کہ پیش آ گیا۔ دراصل قرآن میں قیامت سے متعلق جو خبریں سنائی جا رہی تھیں کہ پہاڑ اڑ جائیں گے اور چاند جو ہے وہ سورج میں دھنس جائے گا، تو اس کی نشانی کے طور پہ ادنا ایک جھلک دکھائی گئی کہ دیکھو چاند پھٹ سکتا ہے، یعنی کائنات کے قوانین اٹل نہیں ہیں، لاز آف دا یونیورس انبریکیبل انوائلیبل نہیں ہیں۔ جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان کے اندر تبدیلی بھی پیدا کر سکتا ہے۔
ابھی چاند کا پھٹ جانا، شق القمر، کوئی معمولی واقعہ تو نہ ہوگا، بہت بڑا واقعہ۔ تو ایک شبہ یہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ جب اتنا بڑا واقعہ پیش آیا تو دنیا کی تاریخ میں اس کا ذکر موجود ہونا چاہیے تھا۔ اعتراض بظاہر بڑا وزنی ہے، لیکن ذرا سا اس پہ غور کیا جائے تو بے بنیاد اعتراض ہے۔ ایک تو مکے میں رات کے وقت یہ واقعہ پیش آیا، تو مکے میں جب رات تھی تو آدھی دنیا میں کیا ہوگا؟ دن ہوگا ویسے بھی۔ دوسری بات یہ کہ یہ چاند کا پھٹنا کسی پہاڑ کے یا آتش فشاں کے پھٹنے کے مانند تو کوئی واقعہ نہ تھا کہ دنیا پر اس کا اثر محسوس کیا جاتا، یا کوئی شور ہوتا یا کوئی دھماکہ ہوتا تو لوگ متوجہ ہو جاتے۔ کوئی آواز نہیں، کچھ نہ اس کا اثر دنیا پر پڑا۔ اور ایک اور بات یہ کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح آبزرویٹریز تو تھی نہیں کہ پہلے سے وہ حساب کتاب جوڑ کر بیٹھتے یا پھر اخباروں کے اندر جو ہے وہ اس کو اناؤنس کیا جاتا۔ آج کل سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، پھر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ نہیں دیکھتے چاند گرہن، سورج گرہن۔ تو یہ ایسا واقعہ تو نہیں تھا کہ جس کے بارے میں لوگوں کو پیشگی اطلاع ہو کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، تو وہ محتاط ہوتے اور وہ اس کا مشاہدہ کرتے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اور آدھی دنیا میں جہاں رات تھی بھی، تو آدھی رات کو بھلا کون آسمان پر نظر جمائے بیٹھا ہوگا دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا؟ اور وہ گھنٹوں گھنٹوں تک تو یہ واقعہ چلا نہیں۔ چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، وہ تو اس کا ڈیوریشن بہرحال کچھ نہ کچھ منٹوں پر تو محیط ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چاند کا پھٹنا، دو ٹکڑے ہونا اور دونوں ٹکڑوں کا واپس جڑ جانا، اس میں کتنا تھوڑا سا وقت لگا ہوگا، تھوڑا ہی وقت لگا ہوگا۔ تو ضروری نہیں کہ لوگوں نے آدھی رات کو نکل کر یہ سب منظر بھی دیکھا ہو۔ ہاں، ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ ہندوستان میں مالابار کا جو راجا تھا، مالابار ایک علاقہ ہے، مالابار کے راجا نے یہ واقعہ دیکھا تھا۔ وہ ہوگا اپنی آبزرویٹری میں یا اپنی کوئی رصد گاہ اس کی ہوگی وہاں پر، اور اس نے اس کا ذکر، یعنی اس واقعے کا ذکر اپنی کتاب میں بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور سچی بات، اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن گواہی دے رہا ہے، احادیث میں ذکر موجود ہے، ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے کہ چاند پھٹ جائے، دو ٹکڑے ہو جائے، پھر جڑ جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جب اور ریسرچ وغیرہ یہ کریں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں یہ بات بتائیں، خود سائنٹسٹ ہمیں بتائیں کہ چاند جو ہے وہ پھٹا تھا اور پھر جڑا ہے اس طرح سے، کوئی نہ کوئی ثبوت ان کو مل جائے۔ پتہ نہیں کوئی انٹرنل ایکسپلوژن ہوا ہو، انفجار کہتے ہیں جس کو، کوئی دھماکہ ہوا ہو اس طرح کا چاند کی زمین پر کہ وہ دو ٹکڑے ہوا ہو اور پھر واپس سے وہ ٹکڑے جو ہیں وہ جڑ گئے ہوں۔ اللہ کی قدرت سے بہرحال کچھ بھی بعید نہیں۔ تو وہاں موجود کفار مشرکین، انہوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا، لیکن ایمان نہ لائے، ہٹ دھرمی اور ضد۔ فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے، خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخر کار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ اتنی زبردست آیت دیکھی، اس کے باوجود نہ مانا، کہا کہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، منہ موڑ گئے، کہنے لگے سحر مستمر، ایک جادو ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ مستمر کا مادہ میم را ہے، مرہ یا مرو کا مطلب ہوتا ہے چلنا، گزرنا، کنٹینیو ہونا، جاری رہنا۔ وقت اور جگہ دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ تو انہوں نے جھٹلا دیا نشانیوں کو بھی، دراصل یہ قیامت کو بھی جھٹلانا چاہ رہے ہیں۔ اور قرآن کو جھٹلانا اور قیامت کو جھٹلانا دیکھا جائے تو کفار کی اور مشرکین کی مجبوری ہے، ان کی ضرورت ہے، جھٹلانا ہی جھٹلانا ہے ان کو۔
اور جھٹلانے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ جھٹلانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ قیامت کو مان لیں تو اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر سکیں گے۔ یہ تو چاہتے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ قیامت کی تیاری کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے، نہ ان کا دل چاہتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت، دنیا یعنی آخرت اور خواہشات، دنیا اور آخرت نہیں بلکہ آخرت اور خواہشات، ان میں سے ایک چیز کی قربانی تو دینی ہی دینی ہوگی۔ مشرکین مکہ نے خواہشات کو پسند کر لیا، آخرت کو قربان کر دیا۔ تو فرمایا جو بھی یہ عمل کر رہے ہیں، وہ جس نے کہ آخرت کو پسند کیا یا وہ جس نے خواہشات کو اپنے لیے پسند کر لیا، جس نے جو رجحان اختیار کیا اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ بہرحال وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر معاملے کو ایک انجام تک تو پہنچنا ہی ہے، سب کا نتیجہ سامنے تو آئے گا، جزا سزا کا ایک وقت معین ہے۔ سب اپنے اپنے پوٹینشیل کے حساب سے، اپنے اپنے رجحان، اپنے اپنے انکلینیشن کے حساب سے کام کر رہے ہیں اور پھر انجام کو وہ دیکھ لیں گے۔ لیکن ان کی خواہشات کے اندر ایک خواہش یہ بھی تو تھی نا کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ نہ نکلے۔ خواہشات کی پیروی کرنے والوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، آئی وش کوئی انجام نہ ہو۔ اور آخرت کی خاطر جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا نتیجہ، اس کا صلہ ہم کو ضرور دے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو اچھی طرح سے پورا کرنے والی ہے۔ مزدجر زا جیم را مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے جھڑک کر، ڈانٹ کر کسی کو روک دینا۔ تو تاریخ کے جو اپنے واقعات ہیں، ہسٹری خود بہت بڑی نظیر ہے، تاریخ کی گواہی موجود ہے کہ قومیں تباہ کر دی گئی ہیں، اور واقعات موجود ہیں کہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، کیا برائیاں ان میں پیدا ہو گئی تھیں جس کی وجہ سے وہ تباہ کر دی گئیں۔ تہذیب اور تمدن عروج پر پہنچ چکا تھا، بلڈنگز بنانا، آرٹ، انٹرٹینمنٹ اور یہ تمام چیزیں عروج پر تھیں۔ یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دولت میں کمی آ گئی تھی یا ان کی تہذیب زوال پذیر ہو گئی تھی۔ اعمال دراصل زوال پذیر ہو جایا کرتے ہیں اقوام کے، تو اللہ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے۔ کھنڈرات کو ان کے دیکھ کر جس میں ذرا بھی عقل ہوگی وہ ضرور سوچے گا کہ آخر یہ سارے واقعات کیوں پیش آئے، کیا وجہ ہوئی کہ یہ قومیں تباہ کر دی گئیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بلا وجہ نہیں ہوتا، ہر چیز کے لیے کہتے ہیں کاز اینڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تو ان کی تباہی کا بھی تو کوئی کاز ہوگا۔ آسمانی ہدایت نہ بھی ہوتی تب بھی انسان سوچتا کھنڈرات کو دیکھ کر کہ یہ آخر کھنڈر کیوں بنے۔ قرآن نے تو خوب حق ادا کر دیا انذار کا، خوب بتا دیا کہ بستیاں کھنڈر کیوں بن جاتی ہیں، اور بستیاں تو بعد میں کھنڈر بنتی ہیں، پہلے تو اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے، پہلے تو اعمال کے کھنڈر رہ جاتے ہیں، سارا عروج ختم ہو جاتا ہے، ساری اچھائیاں قوموں میں سے مٹنے لگتی ہیں، جھوٹ اور دھوکہ اور زنا اور فحاشی اور بے حیائی اور حق تلفی کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں قومیں، اس طرح اخلاقی طور پہ بینکرپٹ ہو جاتی ہیں، دیوالیہ ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ان پر جسمانی اور فزیکل تباہی بھی آ جاتی ہے۔ تو وجوہات بتا دی قرآن نے، خوب کھول کر اس موضوع کو بیان کیا ہے، اور ایک بار نہیں بجا بتائی، کئی بار قرآن نے وجوہات بتائی ہیں اور مختلف انداز میں بتائی ہیں۔ کبھی ڈانٹ کا سا انداز اختیار کیا گیا، مزدجر، ڈانٹ کا سا انداز کہ کیا تم کو بھی اپنا یہ حشر کروانا ہے جو تم ان جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔
کبھی سمجھانے بجھانے کا انداز ہے، کبھی پیار آمیز نصیحت کی گئی ہے کہ دیکھو وہ مٹ گئے، صفحہ ہستی سے چلے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، تم تو ابھی زندہ ہو، تم تو نصیحت حاصل کر لو، تم تو اپنے آپ کو بچا لو۔ اور وارننگ کا انداز تو قرآن کا بہت ہی نمایاں ہے۔ وارننگ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کوئی وارننگ لوگوں کو اگر دینی ہو تو وارننگ ایک دفعہ دے کر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ وارننگ بار بار دی جاتی ہے، بار بار اناؤنسمنٹس کیے جاتے ہیں، بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی سننے سے رہ نہ جائے۔ جس نے پہلی بار نہیں سنا دوسری بار سن لے، دوسری بار نہیں سنا تیسری بار سن لے تاکہ بچ جائے۔ کبھی آپ جہاز کا سفر کرنے والی ہوں، ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوں، کتنی دفعہ اناؤنس کرتے ہیں فلائٹ کے جانے کا؟ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کئی دفعہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تاکہ کوئی ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے وہ فلائٹ نہ پکڑ پائے۔ تو قرآن نے بھی بار بار ہمیں وارن کیا ہے۔ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ کم ہی انسان ایسے ہیں جو ایک دفعہ کے کہنے پر بات سن لیں گے، ایک دفعہ جو عبرت حاصل کر لیں گے۔ خود ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، بار بار کی وارننگ کے باوجود کیا ہم نے وارننگ لے لی؟ بار بار ہم کو وارن کیا گیا، 27ویں پارے پہ ہم آ گئے اللہ کے فضل سے، کیا ہم نے خود کو بچانے کی تیاری شروع کر دی؟ تو لہٰذا یہ انسان کی ایک طرح کی شاید نیچر ہے نا کہ ایک دفعہ میں بات نہیں سنتا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، یاد دہانی کرانی ہوتی ہے۔ تو قرآن نے تو حقیقت ہے کہ انذار کا حق ادا کر دیا۔ کسی کو بھی غلط رویے سے روکنے کے لیے اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے جو کہ قرآن نے اور رسول نے کیا؟ تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ پریشان مت ہوں۔ فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، لیکن تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے رخ پھیر لیجئے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف ان کو پکارے گا۔ ہر طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، ان کفار کو بتا دیا، کسی طرح بات ماننے پر راضی نہیں، اب ان کو چھوڑ دیجئے۔ اپنا وقت اور اپنا ایفرٹ اب اس طرح آپ افسوس میں ضائع مت کیجئے۔ پیغام دروازے تک پہنچا دیا، دروازے پہ دستک دے دی، اب آگے چوائس ان کی ہے کہ یہ ہدایت قبول کرنے کے لیے دل کے دروازے کھولتے ہیں یا نہیں۔ تو جو فرمایا گیا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، آپ ان سے رخ پھیر لیجئے، مطلب یہ نہیں کہ اب آپ ان کو پیغام مت پہنچائیے یا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیجئے یا ان کا بائیکاٹ کیجئے یا ان کو حقیر اور گھٹیا سمجھیے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب زیادہ توجہ ان پر رکھیے جو اس دعوت کو قبول کر رہے ہیں، جو آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اب ان پر آپ اپنی توجہ کو فوکس کیجئے۔ اور بہرحال ایک وقت تو آنا ہے جب ایک پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ مراد یہاں پر ہے سور کا پھونکا جانا۔ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو اس دن سب کے حساب کتاب کا وقت آ جائے گا، اور جنہوں نے گناہوں میں زندگی گزاری ہوگی ان کے لیے تو قیامت سے زیادہ ناگوار ذکر آج کوئی نہیں، اور قیامت سے زیادہ ناگوار واقعہ اور کوئی نہ ہوگا۔ کیا حال ہوگا؟ خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مہطعین الی الداع یقول الکافرون هذا یوم عسر۔ لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، اور وہی کافر اس وقت کہیں گے یہ تو بڑا کٹھن دن آ گیا۔ یعنی کہ آپ دیکھیں دنیا میں تو کیا ان کا، جس کو ہم اپنی سلینگ میں کہتے ہیں نا کہ کیا ان کا ٹیکا ہے، کیا روب، کیا دبدبا، کتنے وزن والے، کتنے بھاری بھرکم شخصیت والے ہیں، کیا روب اور کیا دبدبا ہے ان کا، کس قدر ان کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں، اور اس چیز نے، اس اقتدار نے، قوت نے ان کے اندر غرور اور فخر پیدا کر دیا۔ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ قیامت کے دن کیسے کمزور، کیسے بے بس ہوں گے، لوکسٹ کی طرح، ٹڈیوں کی طرح۔
سہمی ہوئی نگاہیں، ڈر کے مارے جان نکلی ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی آخرت کی منزلوں میں سے پہلا مرحلہ ہے، ابھی تو نکلے ہیں قبروں سے، تو خوف کا اور دہشت کا یہ عالم ہے۔ ابھی تو جو آگے کے مراحل طے ہوں گے تو کیا حال ہوگا ان کا۔ جس رب کو جھٹلاتے رہے، جس کا حق کبھی نہ ادا کیا، جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور جب ان کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے اور کچا چھٹا ان کا بیان کیا جائے گا تو کیا حال ہوگا۔ پھر آگے جہنم کو جب دیکھیں گے اور جب فرشتے گھسیٹ کے ان کو لے جائیں گے اس کی طرف تو کیا حال ہوگا، اور جب پھینک دیے جائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ جان نکلنے کے ساتھ ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیسا حساب کتاب ہونا ہے۔ پھر قبر میں یا تو جنت کے نظارے ہوں گے یا جہنم کے۔ قبروں سے اٹھیں گے تو شرم، ندامت، افسوس اور پچھتاوے سے آنکھ اٹھ نہیں رہی ہوگی کافروں کی۔ وہی زندگی آ گئی جس کا انکار کرتے رہے، کوئی تیاری نہیں کی۔ کیا منظر ہوگا قیامت کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں پیدا ہوا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والی کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے، سر اٹھائے، کچھ ہوش نہ ہوگا، بکٹٹ دوڑ رہے ہوں گے، لگے گا جیسے کوئی ہدف، کوئی ٹارگٹ ان کا فکس کیا ہوا ہے اور اس کی طرف یہ بھاگے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے، مسلم میں ہے۔ اس کا آخری حصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز کو سنے گا وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو مٹی سے درست کر رہا ہوگا، بس وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، اور دوسرے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ہلکی سی بارش بھیجے گا، گویا کہ وہ شبنم ہے، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں رویدگی آ جائے گی۔ رویدگی سمجھتے ہیں؟ لائف آ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے لوگو، اپنے مالک اور رب کی طرف چلو۔ فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو۔ ان سے پوچھا جائے گا، یعنی ان کا اب اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ پھر حکم ہوگا ان میں سے دوزخ کی فوج نکالو۔ عرض کیا جائے گا کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ دن ہوگا سخت مصیبت کا اور مشقت کا۔ یومن یجعل الولدان شیبا، کہ دہشت سے بچوں میں بڑھاپے والی سنجیدگی یا خوف کی وجہ سے بڑھاپے والے آثار ان پر رونما ہو جائیں گے۔ تو کوئی معمولی دن نہیں ہے قیامت کا، کیسے ہم ہنستے بولتے رہیں اور وقت ضائع کرتے رہیں اور ایسے آرام سے ہمارا ایڈمیشن ہو جائے، نہیں۔ جو ڈرے گا وہ بچے گا، بس جو ڈرے گا وہ بچے گا، اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القمر، آیت نمبر 9۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آ چکا ہے۔ سورہ ہود میں بھی تفصیل سے ذکر آیا تھا، آگے سورہ نوح بھی انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، وہاں بھی ان کی دعوت کا ذکر آئے گا۔ یہاں بھی بتایا گیا کہ قوم نوح نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا۔ روایات میں آتا ہے نوح علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جب نوح علیہ السلام کو وہ کہیں پاتے تو ان کا گلا گھونٹنا چاہتے، اور ایسا ان کا گلا دباتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔
اور جب ہوش آتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ کیا کوئی شفیق ماں اپنے بچوں کے لیے مہربان ہوتی ہوگی جتنا کہ رسول اپنی قوم کے لیے مہربان ہوا کرتے تھے؟ اور یہ رویہ قوم کا چند سال برداشت نہیں کیا، بلکہ 950 سال قوم کے اس رویے کے جواب میں ان کو دعائیں دیتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ آخرکار ان کا حال دیکھ لیا کہ ہر خیر سے یہ خالی ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لائے گا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے انتقام لے۔